میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ گاؤں کا ماحول بہت سادہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا اکثر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو چیز لینے دینے میں اکثر رواج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں، دکھ سکھ میں شریک ہونے میں۔ ایسے بھی ہماری امی اور ایک ہماری گاؤں محلے کی ایک عورت تھی، اس میں آپس میں بہت محبت تھی، ایک دوسروں بہن کی طرح تھی۔ ایسے ہی ہم چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تھے تو ہم ان کے گھر سارا دن کھیلتے، ان کے بچے ہمارے گھر سارا دن کھیلتے، بس آنا جانا لگا رہتا، کبھی کچھ لینے دینے چلے گئے، کبھی ویسے کھیلنے کودنے۔ ان کے 4 بچے تھے شناز آنٹی کے، اور ہماری ہم 3 بہن بھائی تھے، ہمارا بھائی چھوٹا اور ہم بڑی بہنیں تھیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا ان کا ننیال میں رہتا تھا، وہیں بڑا ہوا پڑھا لکھا، اور وہاں سے ہی دبئی میں شفٹ ہو گیا، اور ہم لوگ اپنی ایک چھوٹے سے مکان میں بڑا خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابو کام کرتے تھے، بھائی ہمارا چھوٹا تھا۔ ہم زیادہ غریب تھے، وہ لوگوں کے حالات کچھ ہم سے بہتر تھے، تو شناز آنٹی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، اور ہماری امی بھی بڑی اساسات۔ ایک دن ہماری امی شناز آنٹی کے گھر گئی تو امی کو پتہ چلا ان کا باہر والا بیٹا جو دبئی میں ہوتا ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے، اس کا نام عمیر تھا۔ امی نے گھر آ کر بتایا کہ سحر، تمہاری آنٹی بتا رہی تھی کہ عمیر آیا ہوا ہے باہر سے، تو میں اسے مل کر آئی ہوں۔ تو ہم لوگ، میری چھوٹی بہن کا نام سائرہ تھا اور میرا نام سحر، ہم بھی بےتاب ہو گئیں کہ ہم بھی امی عمیر سے ملنے کے لیے جائیں گی، ہمیں بھی لے کر چلیں۔ تو پہلے تو امی نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے، پھر امی کہتی چلو چلتے ہیں۔ سائرہ اور میں اور امی ہم بھی عمیر سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم آنٹی سے ملے تو آنٹی ہمیشہ ہی ہم سے بہت پیار کرتی تھی، بچپن سے ہی۔ آنٹی ہمیں بہت خوش ہو کر ملی اور کہا کہ بیٹھو بیٹا، کیسے آج بہت دن بعد آنٹی کی یاد آئی ہے۔ ہم ہم تو چپ رہی، لیکن امی نے کہا کہ آج ہم عمیر سے ملنے آئے ہیں۔ تو آنٹی نے جلدی سے عمیر کو آواز لگائی، کمرے میں تھا، عمیر باہر آؤ، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تو عمیر جلدی سے باہر آیا، اور آنٹی نے بتایا کہ یہ آنٹی روبینہ ہے، جو مجھ سے بہت محبت ہے کرتی ہیں، ہم دونوں ایک بہنوں کی طرح ہیں، اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ عمیر نے امی کو سلام کیا اور امی نے بھی اسے پیار دیا اور ہمیں بھی سلام کیا، ہم دونوں ہی شرما سی رہی تھی۔ ہمارے پاس بیٹھ گیا، واہ بہت پیارے لوگ ہمیں ملنے آئے ہیں۔ باتیں کرنی شروع کر دی، ہمارے نام پوچھے، کتنا پڑھی ہو، کیا کرتی ہو۔ ہم بس شرماتی شرماتی، زیادہ سائرہ ہی بول رہی تھی اور میں چپ ہی بیٹھی تھی۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی کہ وہ دیکھتا میری طرف ہے لیکن باتیں سارا سے کر رہا ہے۔ کہتا کیا آپ نہیں بولتی؟ میں نے کہا جی بولتی ہوں، مجھے لگتا آپ کم بولتی ہیں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی ہے۔ 2 3 دن کے بعد میں نہا کر باہر نکلی، ابھی بال کنگھی کر رہی تھی۔ ہماری دونوں بہنوں کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ اتنے میں شناز آنٹی اس کا بیٹا عمیر دروازہ گزر کر اندر داخل ہوئے۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ امی نے جلدی سے 4 پائیاں سیدھی کی اور کہا بیٹھو بیٹا۔ آنٹی شناز نے کہا کہ عمیر کہہ رہا تھا مجھے بھی آنٹی روبینہ کے گھر جانا ہے، ان کا گھر دیکھنا ہے۔ تو امی نے کہا ہاں جی کیوں نہیں، اچھا کیا جو تم لے آئی، میں خود کہنے والی تھی تمہیں کہ عمیر بیٹے کو لے کے آؤ ہمارے گھر۔ مجھے امی نے کہا جاؤ تم جلدی سے چائے بنا کر لاؤ اور ساتھ میں کچھ اور بھی لانا۔ میں کچن میں آئی اور چائے بنائی اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ لے کر گئی۔ عمیر جتنی دیر بیٹھا رہا وہ میری ہی طرف دیکھتا رہا۔ میں اپنے آپ کو کنفیوژن فیل کر رہی تھی کہ یہ میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ امی اور آنٹی شناز آپس میں باتیں کر رہی تھی تو وہ نظریں چرا چرا کر مجھے ہی دیکھتا رہا۔ میں چپ سی بیٹھی رہی کچھ دیر، پھر میں اٹھ کے باہر آ گئی۔
थोड़ी देर वो लोग बैठे और फिर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ। आंटी जी ने कहा कि उमैर कह रहा था मैंने जाना है, आंटी रुबीना तो घर आती नहीं है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तो अम्मी ने बहुत खुश हुई, हाँ बेटा क्यों, बस मैं ऐसे ही घर से निकला ही नहीं जाता। उमैर ने कहा आंटी मैंने आपका घर देखना है, मैं उस दिन भी वैसे ही चला गया। तो अम्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, देखो, चलो शहर इसको अपना घर दिखाओ। हमारे दो तीन कमरे थे, मैंने पहले कमरे में तो बैठे हुए थे, एक हमारा स्टोर रूम था और एक कमरा जिसमें मैं और सारा होती थी। मैंने कहा ये मेरा और सारा का कमरा है। तो कहता वाह, कमरा तो अपनी तरह सजा कर रखा हुआ है, जैसे तुम खूबसूरत हो वैसा ही कमरा है। मैं थोड़ा शर्मा सी गई, मैंने कहा ये बात क्यों की आपने ऐसी, क्या कमरा आपने इतना सजाया हुआ है। मैंने कहा मुझे शुरू से ही शौक था अपने घर को सजाने का। उबैर ने कहा तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही। मैंने कहा वो स्कूल इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा शुक्र है, अब तुमसे बात तो होगी। मैंने कहा जी आपने कुछ कहा। नहीं बस ऐसे ही, सुन तो मैंने लिया था। सुनो सहर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोलें। बैठे ना आप। मैंने चेयर पड़ी पर इशारा किया कि वो चेयर पर बैठ गया और मुझे कहता तुम भी बैठो। मैं साथ एक चारपाई पड़ी थी उस पर बैठ गई। सहर, मैं जब से तुमने देखा है मेरी रात की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन खो चुका है, बस तुम ही नजर आती हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं चुप सी शर्मीली सी बैठी हुई, नीचे नजरें झुकाए। ये क्या कह रहा है। हालत तो कुछ मेरी भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं इसे ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे भी कुछ ऐसा होता है। वो चेयर से उठकर मेरे कदमों में आ बैठा। सर प्लीज़ मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मैंने कहा प्लीज़ ऐसी मत करो, कोई आ जाएगा, उठ जाओ प्लीज़। अम्मी या आंटी आ गई तो क्या सोचेंगी वो। कुछ भी सोचें, शहर में तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ। तुम्हारी एक झलक ने मुझे दीवाना करके रख दिया है। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मैंने कहा प्लीज़ आप यहाँ से उठें। जब तक तुम मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करोगी मैं तुम्हारे कदमों से नहीं उठूंगा। मैंने डरते डरते कह दिया हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, प्लीज़ आप इधर से उठें, मुझे डर था कोई आ ना जाए। वो जल्दी से उठा, मैं भी उठ खड़ी हो गई। इतनी खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी चेहरे से खुशी इतनी ज़ाहिर हो रही थी। कहता आज मैं ख़ास तुमसे मिलने आया हूँ। जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता। कभी कभार आ जाया करो, अपनी झलक दिखला जाया करो। मैं अंदर ही अंदर से डर रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, ये क्या करेगा और घर वालों को कुछ पता ना चल जाए। कहता तुम डरो मत, वो मेरा चेहरा देख कर ही बोल पड़ा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सहमी सी शर्मीली सी चुपचाप सी खड़ी थी इतने देर तक। आंटी ने आवाज़ लगा दी, चलो उमर चलें, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे। जल्दी से मेरे माथे पर एक बोसा दिया और कमरे से बाहर निकल आया। रात की नींदें तो मेरी भी उड़ चुकी थी, लेकिन क्या करती अब, मोहब्बत जो हमारी परवान चढ़ चुकी थी। ऐसे ही वो रोज किसी न किसी दिन किसी काम से बहाने कुछ चीज लेकर आ जाता। रोज ही आता। कभी उसे पता चल जाता अम्मी और आंटी कहीं जा रही हैं, मैं अकेली घर पर हूँ, तो तब भी वो घर आ जाता। मैं डरती तुम क्यों आए हो, कोई आ ना जाए, लेकिन उससे कुछ ना फर्क पड़ता। कहता मैं तुम्हें बगैर एक मिनट मेरा दिल नहीं लगता। बहुत सी मुलाकातें हो चुकी थी, हमारी मोहब्बत पूरी तरह एक परवान चढ़ चुकी थी। उसने बहुत महंगे महंगे तोहफे देने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो हर तरह से मुझ पर जान निछावर कर रहा था। कुछ दिन गुजरे कि मेरे मामू आ गए। उन्होंने मेरी रिश्ता मांग लिया और मेरी अम्मी मामू को ना नहीं कर सकती थी। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। जब ये मिठाई उनके घर गई, आंटी शनाज के घर, तो उनको पता चला
کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے تو عمیر تو پاگلوں کی طرح بہت رویا کمرہ بند کر کے کہ میں ایسا نہیں کچھ ہونے دوں گا۔ ادھر عمیر کی امی بھی اسے شادی کے لیے راضی کر رہی تھی کہ تم باہر جانا سے پہلے شادی کر لو پھر تم جاؤ گے باہر۔ جب عمیر کی امی اسے شادی کے لیے بار بار تنگ کر رہی تھی تو عمیر نے کہا کہ امی میں شادی نہیں کروں گا۔ تو امی نے کہا کہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو میں اس سے کر دیتی ہوں۔ کہ امی پکی بات؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں، تمہاری خوشی کے سے مجھے اور کیا عزیز ہے۔ تو عمیر نے کہا کہ ہم مجھے روبینہ آنٹی کی سحر پسند ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا۔ شناز آنٹی کے ہوش اڑ گئے۔ تم پاگل ہو، ان کی اور ہماری کاسٹ میں فرق ہے، وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے اور نہ تمہارے ابو، اور اس کی امی نے تو اس کا رشتہ بھی پکا کر دیا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، سحر کی محبت میں پاگل ہو چکا ہوں، اگر شادی کروں گا تو سحر سے ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ امی آپ سب کچھ تو کر سکتی ہیں، کہتی تو ہیں آپ کہ وہ میری بہن ہے، کیا آپ کی بات نہیں مانیں گی؟ بات تو مانے گی لیکن ان کی کاسٹ اور ہماری کاسٹ اور ہے، نہ تمہارے ابا مانیں گے نہ اس کے۔ تم نے یہ کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے تم نے؟ عمیر پاگل مت بنو، میری بات سمجھو، اور کسی لڑکی سے جس سے کہتے ہو میں اس سے کر دوں گی۔ پلیز امی مجھے اس سے ہی کرنی ہے۔ ایک دن شناز آنٹی نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں، وہ روبینہ آنٹی کے گھر چلی گئی۔ جب دیکھا کہ سحر کو بہت زیادہ بخار اور چادر لیے چارپائی پہ پڑی ہے۔ شناز آنٹی نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہوا اسے؟ تو امی نے بتایا کہ یہ سحر ہے، اس کو کافی دن سے بخار ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، میں نے اتنی دوائیں لے لی۔ اب روبینہ آنٹی میری بچی اتنی کمزور ہو چکی ہے، میں کیا کروں، اس کا کوئی دوائی اثر تک نہیں کر رہی۔ اب شناز آنٹی کو پتہ چلا کہ یہ محبت تو آگے تک پہنچ چکی ہے۔ وہ بھی پریشان سی ہو گئی، ہاں اللہ بچی کو صحت دے۔ جب گھر جا کر انہوں نے عمیر کو بتایا کہ سحر کی طبیعت بھی خراب ہے اور عمیر تم نے بھی اپنی پاگلوں والی حالت بنائی ہوئی ہے، تم لوگوں نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ تو عمیر نے کہا چلے امی مجھے ابھی جانا ہے روبینہ آنٹی کے گھر، مجھے سحر سے ملنا ہے۔ امی کے بہت منع کرنے پر عمیر بہت ضد کا پکا تھا، وہ چلا گیا۔ جاتے ہی کہا آنٹی سحر کدھر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو روبینہ آنٹی کا چہرہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور اس نے بس یہی بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ اس کے کمرے میں چلا گیا اور سحر کو دیکھ کر وہ رونے لگ اور سحر اس کو دیکھ کر رونے لگ گئی۔ بہت روئے لیکن سحر نے اسے کہا کہ تم جا سکتے ہو، میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، بہت جلد میری امی شادی کر دے گی میری، لیکن اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، جہاں آنٹی کہتی ہیں تم وہاں شادی کر لو، ہم ایک نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں، ہماری محبت یہاں تک تھی، رہے گی بس، سحر تمہاری تھی تمہاری رہے گی، لیکن شادی نہیں ہو سکتی، ہم زندگی ساتھ نہیں گزار سکتے، پلیز اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ عمیر نے کہا ہم چھپ کر نکاح کر لیں گے، میں تمہیں ساتھ باہر لے جاؤں گا، تم ایک بار مان جاؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن سحر نے کہا میں ایسے کبھی نہیں سوچ سکتی، میں اپنی ماں باپ کی عزت کو رول کر نہیں جاؤں گی، محبت پا لینے کا نام نہیں، کبھی کبھی کھونا بھی محبت ہے۔ عمیر کو ایسی باتیں کہی اور اپنی پیار کا واسطہ دیا اور عمیر ان کے گھر سے بتائے امی اور آنٹی کو ہی گھر سے نکل آیا۔ سحر کی شادی کر دی گئی اور عمیر باہر چلا گیا واپس، اور آج تک کبھی واپس نہیں آیا۔ عمیر کی ماں بہت منتیں کرتی ہے واپس آ جاؤ بیٹا، میں تمہاری شادی کروں، لیکن عمیر کبھی واپس نہیں آیا، اور سحر کی شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں 2، لیکن آج تک عمیر کی محبت دل میں دبائے بیٹھی ہے۔